السلام علیکم کارجنیز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا نیا ایپیسوڈ احتشام آپ کے ساتھ، اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا ایپیسوڈ ہے. میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا. مجھے کل جو ہے موٹر وے کے اوپر سفر کرنے کا اتفاق ہوا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سردیوں کا موسم ہے اور اس میں دھند جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے موٹر ویز کے اوپر، ہائی ویز کے اوپر، اور اس کی وجہ سے سفر جو ہے وہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے. تو ناخوشگوار قسم کا تجربہ ہوا موٹر وے پولیس کے حوالے سے. میں نے اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ بڑا ناخوشگوار تجربہ میرا رہا ہے موٹر وے پولیس کے حوالے سے. ویسے تو اچھا ہے ان کا سارے کا سارا، جو ان کا ایک آپ کہیں کہ ایک ان کا پورٹ فولیو، ان کی ہسٹری بہت اچھی ہے، ان کی سروسز اچھی ہیں. لیکن کچھ 2-3 پوائنٹس جن کے مطلب میں نے نوٹ کیے کل خاص طور پہ، جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. میں نے پہلے بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن پھر میں نے اگنور کر دیا. میں نے کہا کہ جہاں بہت سے اچھے کام ہوتے ہیں وہاں پر اگر ایک کام تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہو بھی گیا تو کوئی اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن کل جو ہوا میرے ساتھ واقعہ، مجھے اس کی بنانی بہت ضروری تھی. تو پہلے میں کل والے واقعے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ کروا دیتا ہوں. کل جو ہے بیسیکلی جی میں گیا یہاں سے لاہور سے ٹورڈز مجھے جانا پڑا موٹر وے سے ہو کے. تو ٹورڈز ٹوبر ٹیکسنگ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جو ہے ہیڈ تریمو کی طرف سے ہوتے ہوئے ہم لوگ پہنچے تقریباً شور کوٹ کے ایریے میں. ٹھیک ہے، تو شور کوٹ سے تھوڑا پہلے یہ جگہ آتی تھی جہاں پر ہم گئے تھے. تو مین ایریا جو ہے وہ شور کوٹ ہی کہلاتا ہے. تو شور کوٹ کی طرف ہم گئے. تو مغرب کے بعد جو ہے، مغرب جیسے ہوئی تو ہم لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. ہماری ایک میٹنگ تھی، ہم وہ میٹنگ مکمل کر کے جیسے ہی وہاں سے نکلیں تو میرے ساتھ میرے دوست تھے علی. تو میں نے علی سے کہا کہ یہاں سے صرف 125 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ مظفر گڑھ ہے، جہاں میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں. تو ہم لوگ رات جو ہے وہ مظفر گڑھ میں گزار لیتے اور جو ہے صبح ہم چل پڑیں گے. تو لیکن علی جو ہیں وہ کیونکہ ایک بینک مینیجر ہیں، ان کی جاب ہے اور کچھ ان کے گھر پہ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں ہم جو ہے نا واپس جائیں گے آج کے دن سیم ڈے میں. تو مجھے چلنا پڑا ان کے ساتھ. دوست تھے وہ میری خاطر آئے ہوئے تھے تو مجھے جانا پڑا ان کے ساتھ. تو میں چلا گیا، ہم چل پڑے وہاں سے واپس. تو مغرب کے ٹائم جناب ہم وہاں سے چلتے ہیں. تو ہماری یہ آپ اسے کہیں کہ بدقسمتی کہ ہم جیسے ہی موٹر وے کے اوپر چڑھے شور کوٹ انٹرچینج سے، تو اس جگہ پر جو ہے وہاں پر ہم چڑھے ہیں تو 1.5 سے 2 منٹ کے بعد دھند سٹارٹ ہو گئی. اور ہم نے شور کوٹ سے لے کے شرک پور تک کا جو سارا فاصلہ ہے وہ ہم نے شدید دھند میں کور کیا. سپیڈ جو تھی ہماری گاڑی کی وہ 40 سے 60 کے درمیان میں اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی. اور لیکن بس اللہ کا کرم ہے جی کہ ہم چلتے رہے، چلتے گئے. اور جس وقت ہم شرک پور پہنچے تو ہم نے محسوس کیا شرک پور پہنچنے سے پہلے کہ ہمارے آگے بھی کوئی گاڑی نہیں ہے، ہمارے پیچھے بھی کوئی گاڑی نہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ موٹر وے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. تو جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ جو پہلے تھوڑی بہت نظر آ رہی تھی اب وہ بھی نہیں ہے. اوپر سے ٹائم جو تھا وہ رات کا تقریباً، جب ہم شرک پور پہنچے تو تقریباً رات کا 2:30 بجے کا تقریباً ٹائم تھا. 2 اور 2:30 بجے کے تقریب درمیان کا جو وہ ٹائم تھا. تو شرک پور پہنچتے ہی ہم نے جیسے ہی ٹول پلازے کے اوپر پیسے دیے اور ٹول پلازا کراس کرتے ہی جیسے ہم آگے بڑھے تو ایک سائڈ پہ موٹر وے پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں جنہوں نے ہوٹر بجا کے ہمیں وہاں پہ سٹاپ کیا. آگے ہمارے بیریئرز لگے ہوئے تھے، جو پلاسٹک کے جو بیریئرز ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں لاؤڈ سپیکر کے اوپر ہمیں کہا کہ آپ یہیں سے واپس پلٹیں اور آپ موٹر وے سے اتر جائیں کیونکہ موٹر وے ہم نے آگے بند کر دیا. ناؤ آئی کوڈ ویری مچ انڈرسٹینڈ کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اور پچھلے 1 گھنٹے سے میرے دماغ میں یہی فیئر چل رہا تھا کہ اگر موٹر وے واقعی ہی بند ہو چکا ہے تو اب نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا. موٹر وے پولیس نے ہمیں اتار دیا وہاں سے اور ہم شرک پور اترے. اور شرک پور اتر کے جو میرے ورسٹ فیئرس تھے وہ سارے ٹرو ہونا شروع ہو گئے. جیسے ہی ہم اترے ہیں تو پہلے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہمارے رائٹ لیفٹ سڑک پہ کھڈا، سڑک کی باؤنڈریز کدھر ہیں، کیونکہ کوئی آپ کو پتہ ہے جی ٹی روڈ کی جو حالت ہے پاکستان میں، تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ان کی. تو کوئی اس کے اوپر لین کے وہ نشان نہیں لگے ہوئے، اسٹرپس نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بارڈر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. جنگل ہے ایک پورے کا پورا. پاکستان کے ہائی ویز جو ہیں وہ ایک جنگل ہیں سارے کے سارے، اور وہاں پہ جنگل میں آپ پھر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ وہاں سے اترے اور پھر ایک طرف ہمارے شیخو پورہ تھا اور ایک طرف ہمارے جو ہے وہ تھا لاہور والی سائڈ تھی. تو بہرحال ہم لوگ جو ہے شیخو پورہ کی طرف کی بجائے ہم لاہور والی طرف ہوئے. ہم نے گوگل کو آن کیا، لیکن گوگل کو تو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر جو موٹر وے پولیس ہے وہ لوگوں کو جب دھند ہوتی ہے تو وہ اتار دیتی ہے. تو ہم لوگ جو ہے گوگل کو فالو کرتے ہوئے اس نے ہمیں ایک سائڈ کی روڈ پہ ڈالا اور ہم اس سائڈ کے روڈ سے جو ہے ہم لوگ پھر سائڈ روڈ سے ہم لوگ تھوڑا آگے تک گئے. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم ایک لوکل ایک روڈ کے اوپر آ گئے ہیں، یہ مین ہائی وے نہیں ہے. تو ہم واپس جیسے ہوئے اور اب ہم آ رہے ہیں تو جو میرے دوست جو علی جو ڈرائیو کر رہے تھے
تو ان کو وہ سڑک کا تعین نہیں کر سکے دھند کی وجہ سے، اور گاڑی جو ہے وہ ایک دم سائڈ پہ سلائڈ کر کے جو ہے نیچے کی طرف کھیت والی طرف جو ہے وہ گئی ہے۔ اتنا شکر ہے الحمدللہ، یعنی کہ گاڑی تقریباً آپ کہیں کہ پوری کی پوری اس میں کھائی کی طرف جو ہے پوری چلی گئی، اور ہم لوگوں نے ریورس لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نکل آئے، اس وقت پرابلم نہیں ہوا۔ اور میرے دماغ پہ جو وہ واقعہ جو ستمبر میں جو سیالکوٹ موٹر وے ریپ کیس ہوا ہے، وہ میرے دماغ میں مسلسل مطلب کہ مسلسل چل رہا تھا وہ واقعہ، وہ میرا ورسٹ فیئر تھا اس وقت۔ پھر ڈاکوؤں کا خوف تھا، وہ بھی ایک خوف تھا جو مسلسل ہمیں کھائے جا رہا تھا، مجھے تنگ کر رہا تھا مسلسل۔ تو ہم وہاں سے نکلے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پھر کٹنگ شاٹ، کہانی تو بہت لمبی ہے جی، کٹنگ شاٹ یہ ہوا کہ ہمیں وہاں پر ایک پک اپ ٹرک مل گیا، اور ہم اس کو فالو کرتے ہوئے بہت مشکل سے ہم پہنچے اپنا لاہور تک ہم پہنچ گئے، لیکن ہمیں اس کام میں صبح کے 4:30 بج گئے۔ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ موٹر وے پولیس جو ہے یہ ہمیں مطلب جو لوگ اس وقت موٹر وے کے اوپر چڑھ چکے ہیں، یعنی کہ اگر موٹر وے ملتان سے یا سکھر سے آ رہا ہے تو وہاں پر بجائے اس کے کہ مطلب آپ ان لوگوں کو یا تو نمبر 1 تو یہ کہ آپ وہاں سے سٹارٹ مت ہو رہے تھے، نمبر 2 یہ کہ اگر وہ سٹارٹ ہو ہی گئے ہیں وہاں سے تو آپ ان کو اسکارٹ کریں وہاں سے اس جگہ سے۔ جی تو ویلکم بیک فرینڈز، سوری فار دا ڈسٹربنس۔ اچھا تو اس طریقے سے کہ جی بجائے سے کہ ہمیں اسکارٹ کرتے، مطلب صرف یہ نہیں کہ جب مجھے اسکارٹ کرتے، مطلب 50 گاڑیوں کا 20 گاڑیوں کا ایک کانوائے بناتے، ان کو اسکارٹ کرتے، آگے آگے موٹر وے پولیس کی گاڑی چلے، پیچھے پیچھے چلے، تاکہ ایک سیفٹی کو میک شور کیا جا سکے۔ تو انہوں نے جو سب سے آسان کام تھا جو کرنے والا وہ یہ تھا کہ آپ پیسے لے لیں لوگوں سے اور اس کے بعد ان کو کک آؤٹ کر دیں موٹر وے سے، تاکہ جی ہمارا کھاتا کلیئر ہو جائے، ہم بالکل پاک صاف ثابت ہو جائیں کہ جی ہمیں کسی قسم کا مطلب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم موٹر وے پہ سفر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ موٹر وے زیادہ محفوظ کنسیڈر ہوتا ہے نہیں، یہ ہمیں ستمبر والے واقعے کے بعد ہمیں پتہ لگ گیا ہے، نہیں کنسیڈر ہوتا ہے، غلطی ہے ہماری، ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں، اور یہ کہ تھوڑی سہولت محسوس کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو انہوں نے ہمیں اٹھا کے پھینک دیا کہ آپ جو 3 گھنٹے سے آپ موٹر وے پہ آ رہے ہیں، پیچھے سے 4 گھنٹے سے آپ آ رہے ہیں، تو ہم بجائے سے کہ اگلا پیچ بھی ہم آدھے پونے گھنٹے میں کراس کر جائیں، تو ہمیں وہاں سے اتار دیا گیا کہ اب آپ نیچے جنگل میں چلے جائیں جس کا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ امیجن کریں کہ اگر ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے اور خواتین ہوتی تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے بچے تو رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو بجائے سے کہ اپنا فرض یہ ادا کریں، بہترین کام ہے آپ لوگوں کو سڑک سے اتار دیں اور گاڑی میں ہیٹر چلا کے مزے سے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نیشنل سروس کر رہے ہیں۔ اگر کئی تو میرے دوست ہیں وہ اس بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں میرے سے کہ جی مطلب آپ چڑھے کیوں موٹر وے کے اوپر، وہ ٹائم نہیں تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سردیوں میں دھند ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اوکے میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی غلطی ہماری ہو سکتی ہے۔ تو بتائیے پھر اس واقعے کا میں کیا کروں کہ اس سال اگست کے مہینے میں موٹر وے میں پشاور کی طرف سے آ رہا تھا، میں یہ پشاور سے ٹورڈز اسلام آباد جب میں آ رہا تھا تو راستے میں میرے سے آگے ایک گاڑی والا تھا جو بہت اوور سپیڈنگ کر رہا تھا، اور بارش تھی سڑک کے اوپر اور وہ خود ہی سلپ ہوا اور گاڑی جو ہے اس کی کھائی میں جا کے الٹ گئی۔ تو میں نے فوراً بریک لگائی اور میں نے موٹر وے پولیس کو امیڈیٹلی کال کر دی، میں نے کہا جی یہ کس طریقے سے ہے اور یہ ہو گیا معاملہ۔ انہوں نے کہا جی آپ کی لوکیشن کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو لوکیشن کا نہیں پتہ کہ لاسٹ بورڈ کون سا گزرا ہے، کون سا شہر تھا، کون سا انٹرچینج تھا۔ میں نے بتایا جی کہ میں ایک پہاڑی کے پاس ہوں اور اس طرح کا معاملہ ہے یہاں پر۔ انہوں نے کہا نہیں یہاں پر ہمارا ایک بورڈ لگا ہوا ہوگا جس کے اوپر ایک لوکیشن نمبرز لکھے ہوئے ہیں، آپ اس لوکیشن نمبر کو پڑھ کے مجھے بتائیے۔ میں نے کہا میڈم یہ تو کام نہ کرنے والی بات ہے کہ میں اب وہ لوکیشن کا بورڈ ڈھونڈنے کے لیے یہاں سے پتہ نہیں وہ 5 کلومیٹر ہے 10 کلومیٹر ہے کدھر ہے وہ، وہاں جا کے آپ لوگوں کو دوبارہ فون کر کے بتاؤں اتنی دیر میں جو ہے۔ جی سوری فار دا انٹرپشن۔ تو میں نے کہا بجائے سے کہ میں آگے جاؤں اور پھر آپ کو بتاؤں اور اتنی دیر میں ایمرجنسی سچویشن ہے، مطلب معاملہ کہاں سے کہاں سچویشن چینج ہو جائے گی۔ میں کہا آپ مجھے کوئی موبائل نمبر دے سکتی ہیں، کوئی نمبر ہے آپ لوگوں کا، میں اس پہ لوکیشن آپ کو واٹس ایپ کر دوں۔ آگے سے جواب ہے نہیں جی وہ تو ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں، ہمارا یہی سسٹم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ مطلب اس میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا دنیا ترقی کر چکی ہے، ان کو واٹس ایپ کرنا چاہیے، موبائل فون لینے میں مطلب کیا مطلب کرنا ہی نہیں چاہتے، انٹینشن ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے، بس جو جان چھوٹ جائے ہو جائے، بس اپنا آئے اپنی ڈیوٹی کی اور اپنا تنخواہ لے کے گھر کو رخصت ہوئے اور پینشن وینشن انجوائے کی، باقی جو سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ دیکھی جائے گی، وہ خود ہی ان کا ہیڈ ایک ہے جی خود ہی کر لیں گے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری مرتبہ میں نے موٹر وے پولیس کو کال کی جس وقت جو ہے یہ والا انسیڈنٹ تھا جس میں کہ میں ان کو پشاور سے آتے ہوئے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دوسرا یہ موٹر والا انسیڈنٹ، اور تیسری ایک بہت بڑا جو یہ ظلم کرتے ہیں، مطلب اس کی مثال نہیں ملتی پوری دنیا کے اندر اس قسم کی کرمنل نیگلیجنس کی
کہ دن کے ٹائم مطلب جو آپ کو پتہ ہوگا جو موٹر وے کا جو سپیڈ گنز ہوتی ہیں جس کو یہ لوگ اپنا آپ اسے سپیڈ والا کیمرہ بھی کہتے ہیں, آپ اسے سپیڈ مانیٹرنگ ٹول بھی کہہ سکتے ہیں, جو بھی وہ گیجٹ وغیرہ ان کا ہوتا ہے, سپیڈ گن ہے یا سپیڈ کیمرہ واٹ ایور اٹ از, ٹھیک ہے. تو پوری دنیا میں وہ پولیس کی گاڑی ہوتی ہے جس کو آپ پولیس ٹروپر بھی کہتے ہیں, کروزر بھی کہتے ہیں, اس کے اندر انسٹالڈ ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی گاڑی اوور سپیڈ کرتی ہے آپ اس کو کیچ کرتے ہیں, آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں, آپ ہوٹر دیتے ہیں, سائرن دیتے ہیں, آپ اس کو سائڈ پہ سڑک کے لگواتے ہیں ایک سیف طریقے سے, اور پھر آپ خود بھی گاڑی اپنی بھی سڑک کی سائڈ پہ لگاتے ہیں, اور پھر آپ جا کے ان سے بات کرتے ہیں کہ جناب آپ اوور سپیڈ تھے اور یہ معاملہ ہے. یہاں پر کیا انہوں نے اپروچ رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں فنڈز کھا گئے, چوری کر لیے سارے کے سارے, لیکن ڈے ون سے یہاں پر پاکستان میں یہی ہم نے اپروچ دیکھی ہے ان کی کہ یہ سڑک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ایک چیئر لے کے, اور آنے والی گاڑی کو یہ کیچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے ہی آپ آئیں گے تو ایک جو پولیس والا ہے وہ سڑک کے بیچ میں بھاگتا ہوا آئے گا. اب ایک آدمی جو 120 فالو نہیں کر رہا, پتہ نہیں 150 پہ آ رہا ہے, 200 پہ آ رہا ہے, 180 پہ جا رہا ہے, کتنے پہ جا رہا ہے, جب وہ ایک دم بریک لگائے گا اور اگر پہلی لین سے جب وہ تیسری لین کی طرف شولڈر کی طرف آئے گا تو جو سڑک کے اوپر کیوس مچے گا, وہاں خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, وہ پولیس والا اس کے نیچے آ سکتا ہے جو اس کو روک رہا ہے, سڑک کے اوپر بھاگ رہا ہے, مطلب موٹر وے کے اوپر پولیس والا سڑک کے بیچ میں بھاگ رہا ہے. اور یہ مطلب حماقت, یہ مطلب ظلم تو ایک طرف ہے. مطلب میرے ساتھ اس دفعہ جب میں تقریباً جون میں جب میں گیا ہوں اسلام آباد, اور واپسی پہ میں جب آ رہا ہوں تو رات کے اندھیرے میں کیچ کرنے کے لیے, مطلب آپ چلان کرنے کے آپ کو اتنی مطلب فکر ہے, آپ اتنے وہ مطلب کہ آپ سے رہا نہیں جا رہا کہ ہم ٹارگٹس پورے کر لیں یا جو بھی ان کے معاملات ہیں کہ وہ ہم کر لیں, کہ وہ جو ہے سڑک کے رات کے اندھیرے میں وہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ پولیس والا جو ہے وہ بیچ میں بھاگتا ہوا آ گیا ہے اور سٹاپ کا سائن لے کے. اب آپ اس سے امیجن کرا ہوا کیا کہ میں مڈل لین میں تھا, نمبر 2 پہ, نمبر 1 پہ میرے جو تھا اس کو اس نے اشارہ دیا اور اس نے مجھے آگے سے کراس کیا, اس گاڑی والے نے میرے آگے سے گیا اور تیسری لائن کراس کرتا ہوا شولڈر کی طرف گیا تاکہ وہ اپنا چلان اس سے کروا سکے. اب پولیس کو دیکھ کے تو لوگ ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اس وقت کوئی بریک مارتا ہے, کوئی پینک کرتا ہے, کوئی اسٹیئرنگ سیدھا کرتا ہے. اور میں نے جو میرے آگے سے جب اس نے کراس کیا اوور سپیڈ والے نے, تو مجھے بریک لگانی پڑی باقاعدہ. اب آپ امیجن کریں کہ اگر میرے کوئی اوپر سے پیچھے چڑھا ہو, میرے لیفٹ سائڈ والا جو ہے وہ کوئی پینک کر جائے, یا میں اپنے سے جو رائٹ سائڈ سے مجھے ایک دم سے جس نے اوورٹیک کیا اور میں اگر بریک نہ لگاتا, سلو نہ کرتا, میں اس میں جا کے ہٹ ہو جاؤں خدا نہ خواستہ, تو وہاں کیا بنے گا اس جگہ پر, اس وقت وہاں کیا منظر ہوگا وہاں پر. مطلب یہ وہ جہالتیں ہیں اس موٹر وے پولیس کی ہماری, کہ ان کی مطلب ہم کیا کریں, مذمت کریں, ان کو شرمندہ کریں, مطلب شرمندہ کیوں کریں, ان کو شرم نہیں آتی ہے. مطلب اس لیول کا نیگلیجنس ہے ان لوگوں کا کہ یہ جو ہے مطلب کہ ان کو بیسک روڈ سیفٹی کا نہیں پتہ. یہ مطلب پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ سٹاپ سائن لے کے سڑک کے بیچ میں بھاگتا ہوا رات کے اندھیرے میں پولیس والا آ گیا. بھئی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے, موٹر وے کی ایم ٹیک کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے, جس گاڑی کا آپ نے چلان کرنا ہے آپ نے کیمرے میں لے لیے, جس ٹول پلازے پہ وہ ایگزٹ کرتا ہے وہاں پہ ایک پولیس کار کھڑی ہوگی یا پولیس والا کھڑا ہوگا, وہاں پہ کر لیجئے. اگر آپ ہر گاڑی کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے, مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے جہالت کی. اور میں اس پہ اس سے زیادہ کیا بات کروں, اللہ ان کو ہدایت دے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو جو ہے کوئی موٹر وے والے جو ہے وہ سن لیں تو شاید ان کو کوئی شرم آ جائے. جی تو سوری, معذرت چاہتے ہیں, بڑی ایک مطلب ان لائکلی قسم کی انٹرپشن بار بار آ رہی ہے بیچ میں, تو اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ اینی ویز, تو جی یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر موٹر وے والے اس کو سن رہے ہیں تو اگر وہ اپنی اصلاح کرنے کی اگر تکلیف کر لیں آپ لوگ, تو ضرورت تو نہیں ہے جی آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی, کیونکہ آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ کی پکی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, کام کریں یا نہ کریں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کسی کی جان چلی جائے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کا ریپ ہو جائے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, موٹر وے سے اتار کے آپ کسی کو جنگل میں پھینک دیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اسکارٹ آپ ہمیں کیوں کریں گے, آپ اسکارٹ ان کو کریں جو بڑے بڑے گورنمنٹ کے افسر ہیں, اور جو بڑے بڑے ہیں وہ ایک ڈیکوریشن سی بنائیں, ان کے آگے پیچھے آپ گاڑیاں لے کے ہو ہا کرتے ایک طوفان بدتمیزی آپ سڑک پہ برپا کریں. اور جو ہے جو پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی نہیں ہوتا, اور جن لوگوں کو آپ یہاں پہ پروٹوکول کے نام پہ آپ یہ بدتمیزیاں آپ سڑک کے اوپر کرتے اور کرواتے ہیں, تو ان کو باہر کے ملکوں میں تو کوئی نہیں پوچھتا, وہاں جا کے وہ سڑکوں پہ ایسے شلجم کی طرح دھکے کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو آپ اپنا کام جاری و ساری رکھیں, اور اگر تکلیف محسوس کریں اور آپ کو لگے کہ ہمیں کچھ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے تو برائے مہربانی ضرور کر لیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آج کا پروگرام جو تھا یہ ہارش تھا, کیونکہ کل ہمیں بہت تکلیف ہوئی اس حوالے سے, پریشانی کا سامنا رہا. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.